اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی, اس ملک میں اکانومی بہتر نہیں ہوگی, اس ملک میں جب تک آپ عمران خان صاحب جیسے لیڈران, پی ٹی آئی جیسی پارٹی, اس پہ آپ قدغن لگاتے رہیں گے, جیلوں میں ڈالتے رہیں گے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, اکانومی بہتر نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ مجھے زیادہ افسوس پیپلز پارٹی پہ ہوتا ہے. نون لیگ والے تو چلے, جنرل جیلانی اور پتہ نہیں جنرل ضیاء الحق کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. سندھ میں ان کی حکومت ہے, یہاں پہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف, کیا کوئی ہم لوگ اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ آج یہ یہاں پہ اعلان کریں اور کہیں کہ ہاں جی ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, ہم آپ کو کراچی میں جلسہ کرنے دیتے ہیں, اس تاریخ پہ آ جائیں, آپ کو نہ مار پیٹ ہوگی, نہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے, اور اسی طرح مسلم لیگ بھی کرے. اگر ڈیموکریسی ہے تو اکانومی ہوگی, ملک بہتر جائے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس ملک کو آگے بڑھنے کا. اگر پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو آپ جا کے عوام سے پوچھیں کہ آیا آپ کی زندگی کوئی بہتر ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں یا 4 سال میں, یا خراب ہوئی ہے؟ بیچارے بجلی کے بل, مہنگائی, لا اینڈ آرڈر, ہر ایک چیز غلط طرف جا رہی ہے, تو اس میں اکانومی کہاں سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اور اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو ٹیکسز کہاں سے حکومت اکٹھی کرے گی اور عوام پہ پیسہ کہاں سے لگائے گی؟ بیسک کانسیپٹ تو یہ ہے, جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اور میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد لوکل انویسٹر کی بھی, جس ملک سے ہر ایک آدمی بھاگنے کے چکر میں ہے, جو غریب ہے بیچارہ روزگار کے لیے یورپ جاتے ہیں, کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں, سمندر میں مر جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہاں کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا اور وہ باہر جا رہے ہیں. جو سرمایہ دار ہے اپنا ایک گھر یا ایک بیسک ایک فیکٹری یہاں چھوڑ کے, اس کے علاوہ جو دبئی جا سکتا ہے, جو یو ایس جا سکتا ہے, یورپ جا سکتا ہے, تو اب جس ملک سے غریب آدمی بھی بھاگنے کے چکر میں ہے, جس ملک سے امیر آدمی بھی بھاگنے کے چکر میں ہے, وہاں کیا اکانومی گرو کرے گی اور وہاں پہ کیا ٹیکسز اکٹھے ہوں گے اور وہ کیسے عوام پہ لگے گی؟ جس ملک میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی انویسٹر آئے گا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پی ٹی وی کو, ہم میڈیا کو کنٹرول کر کے بڑی روزی پکچر دکھائیں گے دنیا کو, کیا دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر عمران خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا پوری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے 2 سال سے پورے پنجاب میں ایک جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی, سندھ میں ایک جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ جس ملک میں جوڈیشری کا یہ حال ہو کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگ رہے ہیں, ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف فیصلے دیں, تو اس ملک میں کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ جس ملک میں ایس آئی ایف سی جو کلیم کرتی ہے کہ جی $75 ارب آئیں گے, اتنے ارب ڈالر آئیں گے, ہم نے تو ابھی تک $1 نہیں دیکھا. پتہ نہیں وہ ڈالر کب آئیں گے, وہ کدھر آئیں گے, ہم نے تو آج تک اس کی کوئی وہ نہیں دیکھی. اچھا, جو سی پیک کا گیم چینجر کہا جا رہا تھا کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے, $45 ارب آئے گا, اس سے کیا گیم چینج ہوئی غریب عوام کے لیے؟ گیم چینج ہوئی صرف چند بجلی بنانے والے کارخانوں کے لیے, ان کے مالکان کے لیے. عوام کے لیے تو کوئی گیم چینج نہیں ہوئی. عوام کے لیے تو 70 سال سے وہی گیم ہے اور وہی وہ چل رہی ہے. اشرافیہ کے لیے گیم چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی ایک پارٹی والے آ کے کما لیتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی والے آ کے کما لیتے ہیں, عوام کو کچھ نہیں مل رہا. دوسرے نمبر پہ میں آؤں گا آئی ایم ایف پہ. آئی ایم ایف پہ جو بجٹ ہم بناتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے گائیڈ لائنز پہ بناتے ہیں. اب آئی ایم ایف ٹھیک کرتی ہے کہ جی آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں پھر ہم آپ کو لون دیں گے, لیکن بہت سے ممالک نے مجبوری میں, اسپیکر صاحب میرے اوپر مجبوری آتی ہے, کاروباری, بچے بیمار, خدا نخواستہ میں ضرورت کے لیے قرضہ لے لیتا ہوں, لیکن وہ قرضہ میں صرف اس وقتی طور پہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے لیتا ہوں, اپنا سسٹم ٹھیک کرتا ہوں اور وہ قرضہ واپس دے دیتا ہوں. اس لیے میں قرضہ نہیں لیتا کہ میں ساری عمر قرضہ لیتا رہوں گا. پاکستان نے 1958 میں جولائی 11 کو پہلی دفعہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور آج تک قرضہ لے رہا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے قرضہ لے کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا, اپنا سسٹم ٹھیک کیا, آئی ایم ایف کو پیسہ واپس کیا اور وہ اس وقت ڈیٹ فری ہیں. لیکن پاکستان نے 25 دفعہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیا, قرض لیا اور آج تک لے رہے ہیں. اب اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ جتنی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, ہم نے بھی 3.5 سال میں غلطیاں کی, لیکن
یہ 1958 میں تو عمران خان کی حکومت نہیں تھی. یہ جو 24-23 دفعہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیا گیا, یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں, پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں لیا گیا. یہ تو یہاں پہ جو 2-3 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ادوار میں لیا گیا. ہم اپنی 3.5 سال کی غلطیوں کے لیے, کوتاہیوں کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. یہ 35-40 سال کے لیے اس قوم کے ساتھ جو کیا اس کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو چیز آتی ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا, یہ پی ٹی آئی نے کیا. آیا یہ جو اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا, 3.5 سال کے لیے ہم معافی مانگیں گے, لیکن 35-40 سال کا ان کو عوام کو حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ساری چیزیں آپ عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ ڈال دیں. میں آخری ایک, اس وقت جو ہمارے صوبے کا, ہمارے حلقوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے, لوڈ شیڈنگ کا. 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 15 گھنٹے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں سارے ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کے پی سے, لوگوں کے گھروں کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں. پنجاب میں بھی آلموسٹ شاید یہی حالت ہو. ہمیں جواب میں کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ بجلی کی چوری زیادہ ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کرتے ہیں. اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ چوری میں کروں اور اس کی سزا یا زرتاج گل صاحبہ کو ملے یا عامر ڈوگر صاحب کو ملے. اگر میں چوری کرتا ہوں مجھے سزا دے. آپ جو پورا بل دے رہے ہیں آپ اس کی بجلی کیوں بند کر رہے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے. اور میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ بجلی کا اسپیکر صاحب, آپ یا میں یا کوئی بھی آدمی بغیر وابڈا کے, پیسکو کے, ان کے اہلکاروں سے ملے بغیر کیا کوئی چوری کر سکتا ہے؟ بجلی کے سوئچ میں کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ سارے ملے ہوئے ہیں. لیکن آج تک میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ مجھے آپ بتائیں کہ کتنے لوگ آپ نے فارغ کیے ہیں جو کہ بجلی کی چوری میں ملوث ہیں پیسکو سے. ایک مجھے ایکسین بتا دیں, ایک مجھے لائن مین بتا دیں, ایک مجھے ایس ڈی او بتا دیں. بجلی والوں کو ساتھ ملا کے اگر کوئی چوری کرتا ہے پہلے اپنے لوگوں کو فارغ کریں, اس کے بعد عوام کے پاس جائیں. دوسرے نمبر پہ اس کی بھی وجہ ہے, ٹرانسفارمر جل جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ہلکے والے آتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور یہاں کے منسٹر ہیں, یہاں کا ادارہ ہے, وہ اس سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی چوری زیادہ ہوتی ہے. اب اگر آپ کی حکومت ہے, آپ کا ادارہ ہے, آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی منسٹری ہے, پھر آپ لے ریسپانسبلٹی. آئے یہاں پہ ویس لغاری صاحب آتے ہیں جو بھی حکومت کا نمائندہ ہے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ لوڈ شیڈنگ ہم کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے اوپر تو بلیم نہ آئے. رسپانسبلٹی آپ کی ہے اور گالیاں ہمیں پڑتی ہیں, تو کم از کم آ کے رسپانسبلٹی لیں اپنی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتھارٹی انجوائے کریں اور رسپانسبلٹی نہ لیں. بجلی کا مسئلہ پھر اگین ہم حلقے والوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے حلقے میں یا کنڈے لگے ہوئے ہیں یا چوری زیادہ ہوتی ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم 70 روپے 80 روپے یونٹ بجلی نہیں برداشت کر سکتے. ہماری 30,000 تنخواہ ہے, 15,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے. بچوں کی فیس کہاں سے دیں, بچوں کا علاج کہاں سے کرائیں؟ اب وہ بھی جائز بات کر رہے ہیں. بجلی کیوں 70-80 روپے تک پہنچی؟ اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ, یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ جو یہ آئی پی پیز نے ڈالا ہے اور جو آئی پی پیز کنٹینیو ہو رہی ہیں, اس سے بڑا ڈاکہ کوئی پاکستان پہ نہ پڑا ہے نہ کبھی پڑے گا. وجہ اس کی یہ ہے, آپ نے معاہدے کیے, کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا. کیپیسٹی ٹیکس میں پچھلے سال 2 ٹریلین روپیز گئے ہیں, بلکہ 8 ٹریلین روپیز آپ ڈیٹ سروسنگ میں دیتے ہیں. 8 ٹریلین روپیز جو قرضہ ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے, 8,000 ارب. اب 8,000 ارب روپے کو یہ ایم این ایز کے انٹرسٹ کے لیے 8,000 ارب کو اگر آپ 268 پہ ڈیوائیڈ کریں, 268 پہ ہلکے کے ہم فنڈ مانگتے ہیں, 268 پہ اگر 8,000 ارب کو آپ ڈیوائیڈ کریں, ایک ہلکے کے حصے میں ایک سال میں 30 ارب روپے آتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 30 ارب روپے سے آپ کے حلقے میں کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں, کتنے اسکول بن سکتے ہیں, کتنی روڈیں بن سکتی ہیں. اور ایک سال 30 ارب لگے, دوسرے سال 30 ارب لگے, تیسرے سال 30 ارب لگے, 5 سال میں آپ کا حلقہ پیرس بن سکتا ہے. لیکن یہ غلط پالیسیز کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا. میں سمجھ گیا ہوں اسپیکر صاحب, وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو 7,000 میگا واٹ سرپلس ہے جس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے, 7,000 میگا واٹ. اب یہ 7,000 میگا واٹ اس کی ہم نے ویسے بھی پیمنٹ کرنی ہے. اسی 7,000 میگا واٹ کو آپ کم از کم
20 रुपए 25 रुपए इंडस्ट्री को दे दें, इंक्रीमेंटल पे दे दें, कम से कम इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट होगी, कुछ आएंगे डॉलर पाकिस्तान में आएंगे।